آج کے شو میں جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان. کراچی گورننس بحران، اصلاحات ناگزیر، انتظامی ڈھانچہ، بنیادی سہولیات کا فقدان، حکمت عملی کیا، اہم حقائق بے نقاب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، کراچی کے انتظامی ڈھانچے، مجموعی سیاست، گورننس بحران پر بات کریں گے. ملک کے مجموعی سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں گورننس پر کتنا، چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، کتنا ضروری ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے، اور اس فوکس کے ساتھ تاکہ عوام میں وہ جو گیپ ہے جس کو جو ہمارے دشمن عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، وہ بیرون ملک ہوں یا اندرون ملک ہوں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. خاص طور پہ کراچی میں بنیادی طور پر جو لوکل گورنمنٹ کا نظام، جو ضلعی حکومتوں کا نظام ہے، اس کو طاقتور کیسے کیا جا سکتا ہے. اس تناظر میں کراچی کی سیاست میں حالیہ ہونے والی اس وقت کچھ چیزیں، اور پھر خاص طور پہ مستقبل کے منظرنامے میں بات کریں گے. جماعت اسلامی نے ایک دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کچھ مطالبات رکھتی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ وفاق کے حوالے کر دیں، کبھی کہتے ہیں صوبہ بنا دیں، کبھی کہتے ہیں تحقیقاتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو چکا ہے، کبھی یونٹس کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 18ویں یعنی ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے کہ وہ اصل میں زہر قاتل ہے، شہر کے حقوق کو اس وقت سلب کرنے میں اس نے کردار ادا کیا ہے. تو ان تمام خدشات پر بھی ذکر کریں گے. جیسا میں نے کہا کہ خاص طور پہ جو ریسنٹ سیکیورٹی خدشات تھے جو پورے ملک میں ہمیں مجموعی صورتحال نظر آئی سیکیورٹی کی، اس تناظر میں سمجھیں گے کہ آخرکار حالات کس طرف جا سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کا وہ احتجاج آیا کامیاب ہوا، ناکام ہوا؟ پورے ملک سے ہم نے دیکھا کہ رد عمل آیا. تاجر برادری نے مجموعی طور پر ہم کہیں تو ناکام ہی رہی ہے ہڑتال، لیکن کیوں رہی ناکام اور آگے کا ان کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ جانیں گے. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ پینل موجود ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین حقائق. جی مندوق صاحب، آپ کی طرف کیونکہ جماعت اسلامی نے اپنا موقف دیا، یہ کہتے ہیں جی کراچی انہوں نے اپنے مینڈیٹ پہ بات کی کہ مینڈیٹ حقیقی طور پہ ان کا تھا. خیر اس پہ آنے سے پہلے 14 فروری کی جو ان کی حکمت عملی ہے دھرنے کی، آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ کی حکومت کی. پہلے فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے یو سی چیئرمین کونسلر جیتے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے. یعنی گویا یہ خود اپنے مرکزی امیر کے خلاف چارج شیٹ دے رہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں صوبائی اسمبلی کا سیٹ نہیں جیتا ہوں. تو امیر مرکزی نہیں جیتا ہے، ان کا کونسلر اور یو سی چیئرمین جیتا ہے. یہ تو آپ خود دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ کہ 2 سال ہو گئے نہ وہ سیٹ خالی کر رہے ہیں، نہ اس پہ ری الیکشن ہونے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک مزہ خیر ہے. باقی 14 فروری کے علاوہ یہ تو سال میں 365 دن یہ احتجاج کرتے ہیں. آئے دن شارع فیصل میں شہرک پہ کرتے ہیں سارے. دیکھو دھرنا کس چیز کا دے رہے ہیں؟ آدھے کراچی کا تو ان کے پاس ہے، یعنی 25 ٹاؤن میں 9 ٹاؤن ان کے پاس ہے. تو یہ اپنے ٹاؤن کو اگر ماڈل ٹاؤن یو سی کو بنا لے، یہ جو گلستان جوہر میں بچہ گر گیا ان کا ٹاؤن تھا، یہ جو کورنگی میں گر گیا پی ٹی آئی کا ٹاؤن تھا، یہ جو گل پلازا ہوا تھا پی ٹی آئی کا ٹاؤن ہے. اب یہ ساری چیزیں ہم سمجھا کے بتا کے تک ان کی کوئی ذمہ داری، ٹیکس لے رہے ہیں، فنڈ لے رہے ہیں، تمام چیز ان کے ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت، اس کے باوجود میئر اس سال بھی 46 ارب روپے صرف میئر خرچ کر رہا ہے، سندھ حکومت الگ. تو یہ سارے جو آپ کو انڈر پاسز، جو کارپیٹنگ ابھی آپ کے چینل آتے ہوئے، یہ آپ کارپیٹنگ اور ساری چیزیں آپ کے نظر نہیں آ رہی ہے، نہیں ہو رہے کام سارے. سوال یہ ہے کہ اگر میں نہ منوں، اگر یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، اگر یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو دھرنا دینا چاہتے ہیں تو کسی گراؤنڈ میں دھرنا دیں. اگر وہ سندھ اسمبلی پہ دیں گے، ریڈ زون میں دیں گے، تو میرے نہیں خیال کہ سندھ حکومت کو اجازت دینا چاہیے. یہ کہتے ہیں آئینی قانونی حق ہے احتجاج. کل یہ گرفتار مطلب کیا قانونی قانونی حق ہے کہ جا کے سندھ اسمبلی میں 2 مہینے بیٹھ جائے، سارا سسٹم بلاک کر دے؟ یہ قانونی حق ہے. گرفتار بھی ہوئے کل کچھ مختصر وقت کو، یہ اور آپ کی قیادت گرفتار بھی ہوئی تھی، اور اس وقت ان کا رد عمل یہی آیا تھا کہ ہمارا جمہوری حق تھا، ہم احتجاج کر رہے تھے. احتجاج حق ہے، دیکھیں حق ہے، احتجاج حق ہے، لیکن بیٹھ کے آپ کا پلان اگر یہ ہو کہ میں مہینہ اس پورے ریڈ زون کو جام کروں گا، ایسا تو نہیں ہونے دیں گے ہم. ایسا تو ہرگز نہیں ہونے دیں گے. کوئی اسٹیٹ کی رٹ کو آپ نہیں پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریڈ زون میں اچھا کسی گراؤنڈ میں کر لیں، کر لیں، بسم اللہ کر لیں. اجازت چاہیے، میں لے کے دیتا ہوں اجازت. کون سا گراؤنڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی فاروق صاحب، آسانی یہ ہے کہ 14 فروری کو آپ کسی گراؤنڈ میں، مندوق خیل صاحب کہتے ہیں میں اجازت لے کے دوں گا، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. اچھا اجازت تو خیر ہم لیں ہی نہیں، جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، اس سے کیا اجازت لیں گے؟
انہوں نے کس کی اجازت لی ہے کراچی کو کل کرنے کی، کراچی کو جلانے کی، کراچی کے بچوں کو مارنے کی؟ انہوں نے کس سے اجازت لی ہے؟ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کراچی نے ان کو مسترد کیا ہے، مسترد کردہ پارٹی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی، حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جیتے نہیں. کوئی مرد کا بچہ ہے ہی نہیں اس پاکستان کے اندر جو یہ کہہ دے کہ میں جیتا نہیں ہوں. ایک مرد کا بچہ تھا، باقی کوئی غیرت مند نہیں نکلا، کوئی ایک غیرت مند نہیں ہے. سب بیٹھے ہوئے سیٹیں لے کے 3500 1800 ایم این اے بنے ہوئے ہیں. ایک حافظ نعیم الرحمن ہے جس نے یہ کہا آن ایئر آ کے کہ میں نہیں جیتا ہوں. پی ٹی آئی کا ایک بندہ ہے جس کے ووٹ مجھ سے 900 زیادہ ہیں، وہ جیتا ہے. اور وہ استعفیٰ کیوں دیں؟ ان کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹ اس کو دو جس کے فارم 45 پورے ہیں، اور ہمارے پاس فارم 45 پورے ہیں اس کے. کراچی کے ان کی بات تو مان رہے ہیں. کراچی کے 5 لاکھ ووٹ ہمارے، 1.25 لاکھ ووٹ ان کے، وہ بھی مضافات کے، جس کو کراچی میں شامل کر دیا. میں آ جا دوسری طرف، اب دوسری طرف آ جائے احتجاج پہ آ جائے. ریڈ زون احتجاج کل کیا ہوا؟ کل نہیں، ریڈ زون تو دیکھیں بادشاہ، نہ تو یہاں جو ہے وہ، نہ تو یہاں پہ بادشاہت ہے اور نہ ہی وہاں درباری ہیں، نہ ہی وہ بادشاہ کا محل ہے. وہ عوام کے ٹیکسوں سے ایک ایسی اسمبلی ہے جہاں قانون سازی ہونی ہے، اور جب وہاں پر بجٹ پاس ہوتا ہے اور سب کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، انہی کی وجہ سے اس کراچی کا برا حال ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ وہاں جا کے احتجاج کریں گے. کل جو کچھ وہاں پر ہوا ہے، میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے. 70 سال کے بزرگ کے ساتھ، اور ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم کوئی ہڑتال نہیں کر رہے تھے وہاں پہ، ہم ایک میڈیا ٹاک کر رہے تھے. پہلے ہمارے مائک خط بند کیے گئے، ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو لے جایا گیا، پھر لائیو ہم نے اس کے بغیر ساؤنڈ سسٹم کے کیمرے اور مائک کے ذریعے سے ہم شروع کر رہے تھے. یہ فسطائیت ہے، یہ جبری ریاستی جبر ہے. اس سے پہلے والے احتجاج کے اوپر بھی آپ کے ایف آئی آر قیادت پہ تو ہو جی، وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے. پورا شارع کراچی بند ہو گیا اس سے، اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی. 1000 تو کارکنان تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے تھوڑے سے. بھائی اتنے تھوڑے تھوڑے سے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے مظاہرے چل رہے ہیں. ایک سوال پھر نہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، اتنے چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہیں. پہلے بھی احتجاج کیے ہیں اس جگہ پہ، اتنے چھوٹے چھوٹے مظاہرے. پہلے ایف آئی آر ہوئی؟ جی نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں، ان کے خلاف تھی نا یہ. اچھا، پہلے تو ہو رہے تھے اسرائیل کے خلاف، فلسطین پہ مسئلے پہ کی ہے، اس لیے کہ ان کے خلاف ہوا. میں کہہ رہا ہوں اتنے چھوٹے چھوٹے سے مظاہرے ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کس سے گھبرا رہے ہیں اتنے چھوٹے پریشان؟ آپ این پی او کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہمارے امیر کراچی کو گرفتار کر لیتے ہیں. 19 لوگوں کو کل گرفتار کیے، 3 گھنٹے انہوں نے ڈیٹین کر کے رکھا ہے تھانے کے اندر. کس کے آرڈر سے؟ کوئی آرڈر ہی نہیں ہے، کوئی پیپر ہی نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہے. کس قانون کے تحت انہوں نے رکھا؟ اور آمریت ہے، یہ آمریت کی بدترین مثال ہے اس سندھ کے اندر. میں اس پہ، کیونکہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے شارع فیصل پہ آپ کے بھی علم ہے، آپ نے کہا نا ہر ہفتے احتجاج کرتے رہے، یہ فلسطین کے مسئلے پہ، دیگر اہم مسائل پہ، اور جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. یہ ایف آئی آر کا جو مسئلہ اس دفعہ ان کے امیر پہ ہوا، کل جو 19 گرفتاریاں کہتے ہیں ہوئی بغیر کسی کاغذی اور قانونی اور ڈاکیومنٹیشن کے، کیا آپ موقف ہے اس پہ آپ؟ دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ قانونات میں لیں گے تو قانون تو حرکت میں آئے گی. اگر آپ بلوا، افراتفری، انتشار پھیلاؤ گے تب تو قانون کی گرپ میں آئیں گے. دیکھیے، آئین کا آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہمیں دیتے ہیں، مگر قانون کے دائرے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو انہوں نے حافظ نعیم صاحب کے بارے میں کہا ہے، 2 سال سے یہ استعفیٰ دے کے یا نہ جانے کی مطالبہ کیا ہے؟ بھائی آپ سیٹ ہارے ہو تو چھوڑ دو، ری الیکشن کراؤ، پتہ چل جائے گا آپ کو. دوسری بات یہ جو 5 لاکھ اور 1 لاکھ گنوار ہے، ذرا میں ان کے نالج میں بتاؤں، عام دیکھنے والوں کو یہ بات نہیں پتہ. یہاں سوراب گوڈ سے جو پچھلے مرتبہ پی ٹی آئی کا جو ایم پی اے جیتا تھا، علیم عادل شیخ صاحب 6000 سے ووٹ سے جیتا تھا. آج بھی جو ہمارا ایم پی اے جیتا ہے تو 6000 سے. لڑکانہ میں 70,000 1 لاکھ، یا ہمارے کیماڑی میں 40,000 ووٹ ایم پی اے کا سیٹ لے جاتا ہے. تو فرق ہے تھوڑا سا آبادی کے حساب سے. گاؤں دیہات میں آبادی کم ہوتی ہے، ووٹ کا ریشیو کم ہوتا ہے، شہر میں زیادہ ہوتا ہے، لالوکیت کا اور زیادہ ہوگا. لیکن سوال یہ کہ یہ جو چیز چار ہے، ظاہری بات ہے ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کریں کہ ریڈ زون میں جائیں گے. ابھی دیکھو اپنی ایف آئی آر کی بات کی، پکڑ دکڑ ہو گیا، ویڈیو آ جائے گی، ایک چیز ہوگا. لیکن سوال میں دوبارہ ریپیٹ کروں، میں سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کے پاس 25 ٹاؤن میں 9 ٹاؤن ہے، آپ بتائیں یہ ہمارے 9 ٹاؤن ہے، ہم نے گل گلزار کر دیے، اسلام آباد بنا دیے 9 ٹاؤن کو.
پیپلز پارٹی کا ٹاؤن دیکھو اتنا بیکورڈ ہے, اس پہ کرے احتجاج آپ. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ بلوا کر رہے ہیں اور یہ اگر ریاستی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو جو کل گرفتاری بلوا میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, جو کل گرفتاری ہوئی ہے بلوا کر رہے تھے. نہیں مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا, مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا, کوئی نہ کوئی تو کام نہیں ہوگا. احتجاج ہوا جس پہ ایف آئی آر ہوئی مریم ظفر پہ ان کی قیادت پہ, وہ بلوا تھا جس دن یہ احتجاج کر رہے تھے پہلی فروری کو جو تھا. دیکھیے آپ اچانک مجھ سے سوال کر کے فلانا چیز آپ میرے سامنے ایف آئی آر رکھ لیں, میں آپ کے سامنے متن بتا دیتا ہوں کیا چیز ہے, پولیس نے کیوں بنایا, سوال ہے. دوسری بات یہ جو ابھی 14 تاریخ کو سینٹ اسمبلی میں دھرنا کرنے آئے, کیا انتشار پھیلانے کے برابر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام آباد میں ابھی خودکش حملہ ہوا, 33 لوگ جان سے گئے, 170 زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اب یہ ادھر بیٹھیں گے, خدا نہ کرے, خدا نہ اللہ نہ کرے کوئی ان کو کوئی نقصان ہو گیا, ذمہ داری تو ہماری اوپر آئے گی. آپ نے کیوں دیا؟ آپ دیکھو پی ٹی آئی کا دیکھ لیں, آپ نے ہمیں جو نا وہ جو 9 مئی کو جو حادثات ہوئے تھے, مجھے پولیس نے کیوں نہیں روکا بھائی, کور کمانڈر ہاؤس میں گزرا, ہمیں کیوں نہیں روکا؟ تو کل یہ بھی یہ کہیں گے اللہ نہ کرے کہ میرے منہ میں خاک کوئی اس طرح حادثہ ہو جائے. اگر گویا تو یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہماری ریاست کی ذمہ داری, یہ صوبے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اس طرح انتشاری سے بچنے کے لیے یا ان کے اندر کوئی خودکش حملے کی کوشش ناکام ہونے کی. اب دیکھو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ آیا تھا, ہماری سیکورٹی پورا ساتھ تھی, ہر جگہ پہ ساتھ تھی. اس وجہ سے یقین کریں گے بہت بڑا رسک پیپلز پارٹی سے حکومت لی, جو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کو جو اجازت دی, خدا نخواستہ ان کے درمیان کوئی چیز ہو جاتا تو ہماری گریبان تو ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 25 کروڑ کا جو دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئی ہے, یا 4 کروڑ شہر کراچی میں آپ نے دیکھا جہاں ہمارے وزیر لائن سے ان کے استقبال کے لیے اجرک ٹوپی پہنا ہے, پورا کراچی اور حیدرآباد کے سڑکوں میں گھومتے رہے, کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ. اسی طرح آپ جماعت اسلامی کے سارے دھرنے دیکھ لیں کہ 1000-2000 سے زیادہ لوگ ہوتے, آپ گن لیں, بتا دیں. لیکن انہوں نے فسطائیت 4 کروڑ کے شہر میں گن لیں کتنے لوگ ہیں. فسطائیت اور آمریت کا اس پر جواب دے دیں, پھر میں ان کا موقف لے لوں. میں کچھ بتاؤں, یہ تو جمہوری پارٹیاں ہیں, وہ جو مرضی کرتے, فساد کرتے, کافر کر دے, دہشت گرد کرے, جو مرضی کہتے, یہ ان کا زبان ہے. لیکن ہم تو ان کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ منافقوں کا ٹیلا ہے. ہم تو ان کے نہیں کہتے ہیں کہ یہ ماضی میں جو ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے یہاں حکمرانی کی, اب نہیں ہے. آج بھی اگر یہ جیتے ہیں تو ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے جیتے ہیں. ماضی میں بھی اگر جیتے ہیں تو ایم کیو ایم کے بعد, ایم کیو ایم میں ان مخبروں کی بات نہیں کرو, الطاف حسین کے ایم کیو ایم کے بعد یہ بتایا نا, بغیر ایم کیو ایم کے ساتھ الیکشن کبھی انہوں نے لڑا اور جیتے ہیں. چلو ہمیں تو چھوڑ دو ایک سائڈ پہ. اچھا وہ متن ہے آپ کے پاس جو بلوا, کیونکہ بلوا جو ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ڈیفائن کر دیں کہ آپ نے کیا کیا تھا پہلی تاریخ کو جو ایف آئی آر ہے. ہم نے وہاں بینک کے اے ٹی ایم لوٹے تھے, اچھا ساری گاڑیاں جلا دی تھیں. جو 27 دسمبر کو ہوا تھا نا, وہ جماعت اسلامی نے کیا تھا سب کچھ. اچھا وہ تو محمد میں کیا تھا نا, وہ کسی میدان میں نہیں ہونا چاہیے تھا نا. 27 دسمبر کو جو ہوا تھا وہ تو جمہوریت بچا لی تھی, پاکستان بچا لیا تھا, اور ریونج جو کرنی تھی وہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تو بات یہ کہیں اور لے جاتے ہیں, اتنے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ 25 200 250 1500 2000 لوگ ہیں نا جماعت اسلامی کے جو احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں. عوام تو نکل ہی نہیں رہی, آپ نے تو بھائی اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہیں کہاں بولو, شکر ہے کہ انہوں نے 4 کروڑ کا کہا. کراچی کے کراچی کی آدھی آبادی کو کھانے والی بھی پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور نون لیگ, انہوں نے آدھے کراچی کو کھا لیا ہے. 4 لاکھ ہم کراچی کے لوگ ہیں اگر, تو انہوں نے تو اس کو پورا کیا ہے, اس پہ سائن تو انہوں نے کیے. میں آگے آتا ہوں کہ اتنا مت گھبرائیں, اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ ان کے جانے کا وقت قریب ہے. کراچی نفرت کر رہا ہے ان سے, کراچی جماعت اسلامی نہیں کر رہی. کیسے جائیں گے سر؟ یہ کیا جمہوری طریقہ تو اور بھی کوئی, ہر بندہ یہی کہتا تھا. دیکھیں ہر جانے والا یہ کہتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. رعونت کے لہجے کے اندر جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا, یعنی وہ بلوا تھا. امیڈیٹ ٹاک جو کھلے کیمرے کے سامنے جو کچھ ہوا ہے, بھائی وہ کیمرے تھے نا, اگر ہم کسی کا کوئی شیشہ توڑ رہے تھے, گاڑی جلا رہے تھے, لوگوں کو روک رہے تھے, دکانیں بند کرا رہے تھے, تو وہ کیمرہ کیپچر کرتا. لیکن کیمرے نے جو کچھ کیپچر کیا وہ کیمرے نے دکھایا ہے. سیکیورٹی پرسپیکٹیو سے مجھے بتائیں صاحب, اگر وہ آپ جو دھرنا دیں گے اسمبلی کے سامنے, تو آپ خود ذمہ دار, یعنی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کہ یہ سیکیورٹی تو آپ کو دیں گے, لیکن خدا نہ خواستہ اس کی آڑ میں کوئی دہشت گرد یا کوئی بھی اس پر جو ایسے عناصر جو اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, وہ اس کا فائدہ لے. یہ شہر ان کے بلبوتے کے پر موجود ہے, ان کی ذمہ داری پہ موجود ہے. آپ کا موبائل چوری ہوا ہے نا, کل چوری ہوا نا, کس نے بچا لیا؟ کہاں تھی ان کی پولیس؟ ان کی پولیس تو ریاستی جبر کے اندر لگی ہوئی ہے, ان کو پروٹوکول دینے کے لیے لگی ہوئی ہے. 25 موبائلیں لے کے گھومتے ہیں یہ.
یعنی شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں آپ کے ہے. جی پورا راستہ بند ہوتا ہے, ان کے لیے بند ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں میں, ان کے لیے بند ہوتا کابینہ ہے. ارکان کی بات ہو رہی ہے. روڈ بند گیا, سگنل بند ہو جاتے ہیں, ریڈ زون کے سگنل بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں وہاں جاتا ہوں سندھ اسمبلی کی طرف, سگنل بند ہو جاتے ہیں. اس وقت تو عوام کو پریشانی نہیں ہوتی. مطالبہ بتاتے تھے کہ اسمبلی میں آپ بیٹھیں گے دھرنا دیں گے, مطالبہ کیا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی بیڈ گورننس چل رہی ہے. صحیح. گل پلازا جیسے واقعات ہوتے رہیں گے, لوگ جلتے رہیں گے, کاروبار تباہ ہوتے رہیں گے. ان کو جانا ہوگا, ان کا استعفیٰ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ کا ہے, وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں. اور یہ اس کے بغیر یہ کراچی ترقی نہیں کر سکتا. ان کو مزید 50 سال بھی دے دیے نا. بیچ میں وہ ایک آڈیو کلپ جو بھی آئی تھی حافظ نعیم والی اللیجڈلی کہ ان کی آواز میں کہ پیسے والا جو معاملہ تھا کہ پیسے لے کے وہ تو سستے لوگ کرتے ہیں, کچھ سستے سوشل میڈیا کے لوگ کرتے ہیں. وہ تو جس ٹائم پہ وہ خطاب کر رہے ہیں جعلی تھا, جعلی نہیں, وہ یہی بتائیں ہمیں, مجھے تو جعلی بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو. اچھا فوریزی کرا دیتے اگر یہ بولے جعلی ہے. جی اب میں چلے دوسری بحث میں نہ پڑھیں. میں نہیں بتا دیں جعلی ہے, ہم فوریزی کرا دیتے ہیں. سر وہ جعلی ہے اصلی ہے جو عوام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اس عوام کو تو پتہ ہے آپ کے کرتوت کا, عوام کو تو پتہ ہے کہ کھالوں کے اور چندے پہ تو آپ کی پارٹی چل رہی ہے. عوام کو تو پتہ ہے آپ کو چیخنے چلانے سے نہیں ہوگا. ان سے پوچھے آپ 14 تاریخ کو دھرنا دیں گے, 3,000 ارب روپے کا جواب 3,500 میں تنخواہ میں چلے گی. آپ کے پاس تھے مشرف کے دور میں 3,000 ارب روپے سندھ کا بجٹ ہے, تو تنخواہ نہیں ہوتی ہے, سب کھا رہے ہیں. یہ تنخواہ نہیں ہوتی اس میں. سب یہ جو آپ کو روڈ میں کام نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہوتی اس میں. یہ بھائی بات یہ ہوتا نا, کوئی ایشو ہے ہی نہیں, اب کیا کرے, ابھی آ رہا ہوں میں کیا کرے سمجھنا. اور آپ کے پروگرام میں 20 منٹ لیٹ پہنچا ہوں میں, وقت پہ نکلا تھا. آپ کا اپنا بندہ بھی لیٹ پہنچا ہے. تو ہم نے نہ روڈ چلنے کے قابل ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے. یہاں پہ ٹیکس لے لیں کراچی سے, پورا ڈیفنس والے روڈ سے میں آ رہا ہوں, کلیئر روڈ, رش ہے, بالکل ظاہری بات ہے, ٹریفک چلے گی. ایک جگہ مجھے بتا دو, یہ پورا روڈ پہ میں آپ کے سامنے آ رہا تھا, اس روڈ پہ کچا کچ, ظاہری بات ہے دفاتر بند ہوتا ہے اس وقت, رش کا ٹائم ہوتا ہے, اور آج منڈے ہے, کافی دنوں کے بعد یہ بند ہوتا ہے. او بھائی ان سے پوچھو آپ کا مطالبہ کیا ہے, آئیے وزیر اعلیٰ, اب یہ سے پوچھو, اس کو یہ پوچھو, اگر وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ نہیں دیا پھر آپ کیا کریں گے, پھر کیا کریں گے. آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے, آپ کو بلوائی کرنے نہیں دیں گے, انتشار نہیں پہلے دیں گے. آپ بیٹھے, آپ جلسے کریں, جلسوں کریں. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, کیوں بیٹھیں گے آپ ریڈ زون میں, کیوں بیٹھیں گے, 200 لوگوں سے گھبرا رہے ہیں. نشتر پارک میں بیٹھ جائے, نشتر پارک میں بیٹھ جائے, آپ جا کے جلسہ کر لینا, آپ کو جناب پاک دیتے ہیں, جا کے جلسہ کر دیں. نہیں آپ سے پوچھ کے تھوڑی جائیں گے, ہم آپ کو ایسے بلوا نہیں کرنے دیں گے, ہم آپ کو انتشار نہیں کرنے دیں گے, آپ کو ہم جو ہے نا ریڈ زون میں آپ کو افراتفری نہیں کرنے دیں گے, اہلیان کراچی کا قتل عام نہیں کرنے دیں گے. یہ چیخ کے بولنے سے ان کا مسئلہ نہیں ہوگا, بچوں کو مرنے نہیں دیں گے, بچے آپ کی وجہ سے مرے, دہشت گردی آپ کے وجہ سے, سارے یہ کلادن تنظیمیں, یہ طالبان آپ کے سپورٹر ہے, یہ طالبان, یہ دہشت گردی آپ کے سپورٹر ہے, یہ کلادن تنظیمیں آپ نے بنائی ہے, یہ کراچی میں دہشت گردی آپ نے لایا, آپ کے دور میں آیا تھا, یہ ساری کلادن تنظیمیں ان کی پیداوار ہے. ایک ایک کر کے بات ہے. اچھا میں ایک ایک میں دیکھیں, آپ نے استعفے کا مطالبہ کیا, میں ایک تھوڑا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں فرض مجھے بتا دیں. دیکھیں ہم نے دیکھا 2014 میں دھرنا ہوا اسلام آباد, وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ تھا, طاہر القادری صاحب والا معاملہ دھرنا مطالبہ. دیکھیں استعفے کا مطالبے کی جو تاریخ رہی ہے, میں احتجاج کے ذریعے جو تاریخ رہی ہے کسی بھی استعفیٰ, یعنی وزیر اعلیٰ کا, تو وہ اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بعد چلتا ہے کہ وہ کہانیاں کھلتی ہیں, اور وہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ وہ جو نہیں ہوتا جوس خود پلانے والے اپنے بندے کو بولے یار جوس پلا دے, ختم کریے کریں گے. دھرنا اور استعفیٰ والا جو ٹرینڈ ہے, گل پلازا کا واقعہ ہوا تھا, اس پہ جماعت اسلامی نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سب سے پہلے ناصر حسین شاہ نے پہلے دن آفر کیے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کریں. غلط بیانی نہ کریں, غلط بیانی نہ کریں, نہ پہلے دن بولا ہے کہ میں آپ کو جوڈیشل فوٹیج اٹھا کے داخلے, اور ہر ٹاک شو میں میں کہتا رہا میں حمایت کرتا ہوں, یہ کہاں غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد گھوم رہے آپ نے کہا تک ویسے میں نے کہا ہر شو میں کہا, 24 گھنٹے کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے, 23 گھنٹے تک تو ان کو پتہ ہی نہیں. لیکن سر آپ بتا رہے تھے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے, کانٹیکسٹ بتا دیں. گل پلازا پہ جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور اس کی ہو رہی ہے, جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ ثبوت ہے بیلے ہمارے خلاف دے دیں, ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر کیا میں بات کر لوں, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور اس کمیشن کی جب تک کہ رپورٹ نہیں جاتی ان کو اپنی عہدوں سے الگ ہونا چاہیے, ورنہ یہ دباؤ ڈالیں گے. دیکھیں انکوائری رپورٹ کیسے آئی ہے,
پہلی جج کر رہا ہے، ہائی کورٹ کا جج کر رہا ہے، ہائی کورٹ کا جج کر رہے ہیں نا، آپ انتظار کریں جائے ثبوت دے دیں پہلی انکوائری رپورٹ آئی کہ چھوڑ دو پہلی انکوائری، آپ چھوڑ دو، ابھی ہائی کورٹ کے جج کے اوپر پہلی انکوائری رپورٹ آئی کہ گاڑیاں آ گئی تھیں، بسیں آ گئی تھیں، 15 منٹ 12 منٹ بعد آ گئی تھیں، دوسری رپورٹ آئی پانی نہیں تھا، تیسری رپورٹ آئی جوڈیشل کمیشن بنایا، آپ کے پاس ثبوت ہے تو دے دے، نہیں تو ہم آپ کے خلاف ثبوت دیں گے کہ آپ کی کیا کرتوت ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے پاس کارکردگی پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے نا۔ اچھا یہ مطالبہ ویسے 18 سالہ کارکردگی، 18 سال میں 10 سال اس کے خلاف بول رہے نا، 18 سال 18 میں سے 10 سال جو ہے نا 11 انکم تو ختم ہو گئی نا، 30 سال پہلے تھی، انکم وہ تو بات کر ختم رہے ہو گئی، ہیں۔ اب آپ کی باری ہے۔ جب انکم نے بائیکاٹ کرنا ہے، ان کو موقع ملے گا، کوئی یوسی کا چیئرمین کوئی چیز کا بتا دے تاریخ میں، اگر جب انکم نے کیے، دیکھو مجھے انکم کا نام لینا پڑے گا کیونکہ جب انکم نے کی یہ بڑا جمال ہوتا ہے، یہ کسی مشرف ٹائپ کی، یہ جو ہے مشرف ٹائپ کے لوگ جو تھے اور حکومت پہ آتے ہیں۔ سر جب اس جماعت اسلامی شہر میں آئی ترقیاتی کام کب آئی ہے؟ جب آئی ہے جماعت اسلامی، انکم کی بائیکاٹ میں اور ڈکٹیٹر کے دور میں، یہ جو مطالبہ ہے، یہ جو مشرف کو کون کہتا تھا، خان کو ڈیڈی کون کہتا تھا، مشرف کو کون بنائی کہتا تھا؟ پارٹی کسی دی، دہشت گردی کا جو جڑ ہے وہ جماعت اسلامی کی نرسری سے نکلا ہے، دہشت گرد کی تنظیمیں سارے ان سے نکلی ہیں۔ کراچی میں میں آپ کو بتاؤں 81 میں پشاور میں پڑھتا تھا، ان کے امیر جو نا یہ بم ہوتے تھے، خدا کے قسم میں قبائلی کے تعلق میں نے کبھی کلاشنکوف نہیں دیکھا تھا، ان کے جو امیر ہوتے تھے ان کے بم نکلتے، یہ آپ کو 81 کو بتا رہا ہوں، سارے یہی کر رہے ہیں، انہی کی تربیت یافتہ ہے، یہ گل پلازا پہ انہی کی تربیت یافتہ ہے سارے، تیسرے درجے کی، اور لوگ مرے ہیں وہ بھی جماعت اسلامی کی وجہ سے، ورنہ یہ لوگ تو بجا لیتے، یہ تو 23 گھنٹے تک پتہ نہیں کہاں تھے۔ ہائی کورٹ کے جج جو انکوائری کر رہے ہیں جا کے دے دے ثبوت دے دے۔ تھوڑا سا اس میں لے کر آتے ہیں، یہ جو مندوق صاحب دیکھیں ماڈل ٹاؤن کمیشن تھا نا، وہ مطالبہ تھا اس وقت طاہر القادری والی جماعت پی ٹی آئی کا کہ جی پہلے جو صوبائی کابینہ یا صوبائی جو اہلکار تھے وہ الگ ہو جائیں، پھر انکوائری امپارشل ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ مجھے بتائیں کہ احتجاج کے ذریعے استعفے کا مطالبہ، پہلے مجھے تھوڑا آئینی قانونی طور پہ اپنی جماعتوں سے منسلک تو تھوڑا سا 1 منٹ کو رکھ کے بتائے گا یہ صحیح ہے یا اس کے لیے کورٹ جانا چاہیے آپ کو، یا پارلیمان کے ذریعے کوئی نو کانفیڈنس موو لیا ہے اگر ان کے خلاف کہ بھئی آپ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ ان کی باتوں میں آ گئے، میری بات سنو، آپ کو میں بتاؤں خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پہلی حکومت ہے جو خود اپنے خلاف جوڈیشل انکوائری کا جو ہے نا وہ آفر کرتی ہے، بتائیں نا کسی اور صوبے میں، بتائیں ماضی کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں جوڈیشل انکوائری کے مطالبہ کرتے ہیں، یہ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خود پہلے دن ناصر حسین شاہ زمان آئیے جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، اچھا اس کا سن لیں نا، ابھی دیکھیں نا، اب اس پہ بھی اعتراض، اب اس پہ بھی اعتراض، وہ بھی اعتراض، دیکھو میری بات سنو، اس پہ بھی اعتراض، اب میری بات سنو، اچھا یہ بھی انکم کی طرح وہ کیا کہتی ہے، وہ فاقی حکومت انکوائری کمیٹی بٹھا لے، او بابا ہائی کورٹ کا جج سٹنگ جج جانا وہ چیز کر رہے ہیں، سمجھے نا، آپ کے فرمائش پہ نہ کوئی چیز ہوگی، آپ اسی طرح 1000-2000 مجمع جو لے جائیں گے، ہونا کچھ نہیں ہے، ان کی منافقت پورے پاکستان جانتی ہے، دہشت گرد ساری تنظیمیں ان کی نرسری سے نکلے، آپ پتہ کرو جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کی نرسری سے نکلے، کیا باتیں کر رہے ہیں، کراچی میں اگر دہشت گردی آئے تو یہی لایا، یہ سارے آپ کے، یہ سارے آپ کی تربیت آپ ہے، آپ مجھے بتائیں یہ 14 تاریخ کو جو دھرنا دے رہے ہیں، آپ کے سوال کا جواب نہیں دیے، یہ 14 تاریخ کے دھرنا دے رہے، ان سے یہ پوچھو ذرا بالکل ان کو یہ پوچھے کہ 25 ٹاؤن میں سے 9 ٹاؤن آپ کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس، اچھا یہ دیکھو ہم نے یہ 9 ٹاؤن گل گلزار بنا دیے، یہ استعفے کا جو مطالبہ آپ کا ہے نا فاروق صاحب، دیکھیں آپ پارلیمان کے اندر ہے نا، آپ تو خود ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے، آپ پارلیمان کی فلور پہ ایک نو کانفیڈنس موو کریں کہ بھئی ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ پہ نہیں ہے کیونکہ وہ انکوائری ہو رہی ہے تو ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ ہائی کورٹ جائیں، وہاں جا کے آپ یا تو کوئی پیٹیشن موو کر دیں گے کیونکہ یہ جوڈیشل انکوائری چل رہی ہے، اس پروسیس کے دوران یہ جو ہے نا امپارشل انکوائری عوام کا احتجاج ہے، احتجاج کے ذریعے 1000-2000 لوگ لائیں گے، افراتفری کریں گے، پولیس والے پہ جو ہے نا پتھراؤ کریں گے، پولیس والے کو ڈنڈے ماریں گے، اللہ خیر خبر چل جائے گی، رمضان کا مہینہ ٹاک شو پہ، دیکھو آپ نے کیوں بلایا، انہی کے دھرنے کے لیے بلایا، ان کو بلاتا کون ہے ان کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ کل 1000-2000 بھی نہیں، کل صرف گنتی کے 60-70 لوگ تھے جو آپ گرفتار ہوئے، جی میڈیا کانفرنس مسلم پرویز صاحب میڈیا ٹاک کرنے گئے، کوئی حرکت کی ہوگی نا، گنتی کے، ہاں گنتی کے 60-70، وہ ایف آئی آر برتن پڑھ کے سنائے نا، آپ کی میں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس ایف آئی آر ہے تو پڑھ کے سنا نا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں کوئی پوری دنیا نے دکھایا، ایف آئی آر تو کوئی نہیں کٹی،
اگر ایف آئی آر کٹی ہوتی تو ہم نے ضمانت دی ہوتی نا. روتے کیوں ہو جب FIR نہیں کٹی؟ نہیں رو تھوڑی رہے, ہم تو رلا رہے ہیں. تاریخ تو دور ہے, آپ ابھی سے رو رہے ہو. ہم رلا رہے ہیں, رو رہے ہیں. ابھی سے خدا کا واسطہ گرفتار کر رہا ہے, یہ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے گرفتار کیا تھا, چھوڑ دیا 4 تاریخ کو نہ گرفتار کرے. اور یہ پتہ کیا کرے, یہ کیا کرے, یہ خواتین اور بچوں کو ڈال بنائیں گے. دیکھ لینا یہ اٹھے کٹھے جو نا لوگ خواتین اور بچوں کو ڈال بنائیں گے تاکہ پولیس والے جو نا ان سے نمٹ لے, یقین کریں گے. اب دیکھ لینا, ہمیشہ جماعت اسلامی کا یہ روایت رہی ہے. میں تو ابھی چیلنج کر رہا ہوں, آپ بچوں اور خواتین کو ڈال نہ بنائیں. ہمت ہے گرفتار کرنے, مجھے ڈال نہ بنائیں. ہمت ہے آپ جو گرفتار کرنے, خواتین اور بچوں کو ڈال نہ بنائیں. اٹھے کٹے آ جائے سارے آپ کے دہشت گرد. یہ خوف نہ خوف ڈرے نہیں. آپ ڈرے ہو, آپ ٹانگیں آپ کہہ رہے مجھے گرفتار کیے, آپ کی ٹانگیں آپ کانپ کہہ رہی رہے ہیں. مجھے گرفتار کیے, آپ تو ابھی سے رو رہے ہو. بھائی رونا چھوڑیے, ہمت پکڑیے, ہمت پکڑیے, درنا دے دے. آپ ڈیٹین ہوئے کتنے رو رہے ہیں ابھی سے. کس تھانے میں رلا رہے ہیں. کل کیا ہوا, رو نہیں رہے, رلا رہے ہیں. کل کی تھوڑی روایات بتائیں, ہوا کل گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ رونے والی بات, رو جائے گا, آنسو بہ جائے گا. بس کرو, وہاں تک تو ہم نے دیکھا. بس کرو, کب رلائے گئے پگڑے آج اسمبلی کے اندر 14 تاریخ کے لیے گراؤنڈ بنا کیا ہوا نہیں, پتہ پہلے ہے؟ کل کا بتائیں نا, کل آپ گئے پہلے وہاں پہ جو آپ موبائل کے اندر آپ تھے, سب دیکھا ہے. آپ گئے پھر وہاں کتنی دیر میں پھر واپس؟ میں دیکھیں کیمرے نے سب دیکھا ہے, اوپن کیمرہ ہوا تھا. اور کوئی حرکت کی ہوگی, حرکت بتاؤں میں کیا کی, حرکت یہ کی کہ ان کو بے نقاب کیا, پیپلز پارٹی کو اس کی 18 سال کارکردگی کو, یہ ان کو منظور نہیں ہے. اچھا پھر آپ ایک ایم پی ہے نا, اسمبلی کا ایک ایم پی ہے نا, ایک ایم پی سے وہ 132 لوگ ڈر رہے, 111 لوگ وہ کہتے ہیں تالاب میں ڈر رہے, خوف. ہاں ڈر, ایک بندہ کافی ہے بھاری. مچھلی کافی ہے, فارم 45 کا ایک بندہ کافی ہے. ہوا کیا, یہ تو تھوڑا ہوا یہ کیا, کیوں رلا رہے ہو یار, ہوا کیا, وہ 14 تاریخ کا کیا پروگرام؟ نہیں آج رلا کے آ رہا ہوں میں. وہ اسمبلی کا اجلاس میری وجہ سے مؤخر کرنا پڑا ان کو, ایجنڈا نہیں چلا سکے. وہ کتنے ممبران ہیں؟ ہمت ہی نہیں ہے, ایک بندہ. ہاں ممبران نہیں, اچھا یہ پتہ ہے کہ ابھی پچھلے دن میں وزیر اعلیٰ بول رہا تھا, بیچ میں کھڑا ہو گیا ہے ایک ممبر. وہ بھائی وزیر اعلیٰ بول اسپیچ کر رہے اور یہ کھڑا ہو گیا. تو وزیر اعلیٰ بادشاہ تھوڑی ہے, تو اپنی باری پہ وزیر اعلیٰ بادشاہ تھوڑی ہے, اپنی باری پہ بولے. نہیں نہیں درباری نہیں ہے, اپنی باری پہ بولے. نہیں وزیر اعلیٰ غلط بولے گا. آپ چچورا پن کرو گے یہ تو چچورا آپ کو پن نہیں ہوتا, یہ آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی, اسمبلی سے باہر بھی نکالیں گے, آپ اپنی باری پہ بولیں گے. میں بھی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, جو آپ کو اسپیکر جو نا مائک دے دے تب آپ کو بولنا پڑتا ہے. فارم 45 میں یہ آپ کا امیر جماعت اسلامی خود فارم 47 کا ایم پی ہے, دے دینا استعفیٰ دے دے الیکشن کمیشن کو. میں یہ فرق ہے. اس اجلاس میں ہوا کیا, اجلاس میں یہ ہوا کہ جب میں نے بات کی, میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ مجھے اس پہ بات کرنے دیں, نقطہ اعتراض پہ, جو پوائنٹ آف آرڈر پہ, لیکن ان کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ مائک پہ یہ سن سکیں سب کچھ. وزیر اعلیٰ مائک میرا آن نہیں ہوا, مائک میرا آن نہیں کیا انہوں نے. اس میں بہت سارے لوگ بہن دباتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ, سپیکر دیکھتا ہے کس کو اجازت ہے. یہ ظاہری بات ہے, یہ ویسے چچورا پن کرے گا جیسے وزیر اعلیٰ سپیچ کرے کھڑے ہو گئے, تقریر شروع کی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ایسی صورتحال میں چچورا پن کرو گے جو ان کو آئینہ دکھائے گا وہ چچورا پن. ہاں تو آپ بغیر باری کی چہرہ دکھائے گا وہ بغیر باری کی چیز کے بولیں گے. آپ کا یاد ہے چیز کے بول رہے ہیں تو وہ آپ بھی بغیر باری کے بولیں گے. جو چچورا, جو اس کو چچورے کہتے ہیں یہ لوگ, جو دستور کی اور آئین کی بات کرے, جو بغیر باری کی. اب آپ 14 تاریخ کو مجھے جو لگ رہا ہے جو آپ کی, آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے پہلے تو جو اسمبلی تک ہے, خواتین اور بچوں کو ڈال بنا کے یہ لگ یہ رہا ہے کہ وہاں سے سارے لے جائیں, نرسری کے بعد سے یا اس کے بعد سے رستے بند شاید ہوں گے. کیسے آپ اٹے کٹے نہیں, یہ سوال کرے, اٹے کٹے اور بچوں کو ڈال نہ بنا کے اٹے کٹے جائے آپ پہنچ پائیں گے. اچھا یہ پیپلز پارٹی اس وقت ڈھال بنائے گی ریاستی اداروں کو, ٹھیک ہے, خود تو ان میں اخلاقی جرت بات کرنے کی بھی نہیں ہے نا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم کریں گے احتجاج, ٹھیک ہے. یہ کراچی کو آگے کر کے خود پیچھے کھڑے نہیں, اگر ریاستی ادارے کھڑے ہوئے آگے, آپ ان کو کراس نہیں کریں گے, وہیں احتجاج کریں گے, پھر یہ ہوگا. ہمیں اگر روکا جائے گا نا, جہاں روکا جائے گا, ہم اس کراچی شہر کے اندر درجنوں دھرنے کریں گے. اچھا, اگر انہوں نے ہمیں وہاں پر جو ہمارا جائز حق ہے, قانونی حق ہے, احتجاج اور دھرنا نہیں دینے دیا, تو یہ کراچی دھرنوں سے بڑھ دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اور یہ مرکزی شاہراہوں کے بیچ میں ہوگا, یہ ہر جگہ ہوگا, جہاں روکا جائے گا وہاں دھرنے دیں گے. یہ اپنا جبر آزما لیں, ہم اپنی ویلا آزما لیں گے. کس بات پہ؟ دیکھ لیں. اچھا کوئی مذاکرات کا امکان ہے؟ بھائی میری بات سنو, ان کو چاہیے جھنڈا پارک پہ چاہیے جلسہ, جھنڈا پارک پہ چاہیے جلسہ, میں لے کے پرمیشن دیتا ہوں. آپ کی نااہلی پہ, پارک پہ چاہیے, پارک پہ چاہیے جلسہ, میں پرمیشن لے کے دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ اگر ریڈ زون میں گھسیں گے
मैं हुकूमत हूँ, क्या है? मैं हुकूमत हूँ, मेरी बात सुनो, आप हुकूमत में क्या? करके दिखाए, आप हैं क्या हुकूमत में? करके दिखाए, आप हैं क्या मैं हुकूमत हुकूमत का तर्जुमान बैठा हूँ आपके सामने, मैं तर्जुमान बैठा हूँ आपके सामने। सवाल ये, मेरी बात सुनो, बात ये है, ये ख्वातीन लोग हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, ये अपने आप को बच्चों और ख्वातीन को आगे करेंगे, ये बुज़दिल टोला है, यकीन करेंगे ये बुज़दिल टोला है। इनका मुतालबा क्या है? अपनी नाव टाउन बता दे, मिसाली बना दे, फिर आप नहीं है शहर मैं शहर का मालिक हूँ, मेरे चेयरमैन यहाँ का पैदाइश है, ये शहर आपसे नफरत कर रहा है। जब आप आए हो शहर आपने आपने शहर और डिक्टेटर के दौर में आप आए हो, इंशाल्लाह बताए ना, ये सियासी तौर पे, क्योंकि सियासी लोग होते हैं ना, सियासी लोग हैं, स्पीकर इसका माइक बंद कर देता है, सियासी लोग जो होते हैं वो दो हाथों से पकड़ के मुज़ाकरात का रास्ता होता है ना, बीच में कोई सियासत का लोग होता है ना, सियासी लोगों के बीच में, सियासी लोगों के बीच में मुज़ाकरात का एक रास्ता होता है। इस एहतजाज से पहले कोई राब्ते आपस में कुछ हो सकता है, कोई इम्कान है, कोई आप लोग ऑफर करेंगे कि आप बैठे बात करें? बिल्कुल कर रहा हूं। अगर ये मुझे कुछ समझ रहे, मैं ऑफर करो, आइए बेटे, क्या मसला है? अच्छा, आप बैठे। अगर ये जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट की जज को नहीं मानता है, अगर ये कहता है कि वज़ीर-ए-आला इस्तीफा दे, ये नाजायज मुतालबा, तो हम किसी तौर पे मानेंगे नहीं, हम तो मानेंगे नहीं। किसी ऑफिशियल को बुलाते ना तो उससे बात भी हो सकती थी। वो यार आप हर बंदा अपना हुक्मरान कह रहा है, हर बंदा हुक्मरान कह रहा है, 4 करोड़ के आवाम में एक एमपी बैठा हुआ है, आप अपने आप को बड़ा तिस्वारखा समझते हो। 4 करोड़ के लोगों में एक एमपी है, आपका मरकजी आमिर ही हार गया, खुदा को वास्ता यार, आपको तो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। मेरा जब मरकजी आमिर हारा है तो मैं किस मुंह से बैठा हूँ वहाँ पे, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नमेंट का ऑफिशियल से किसी आप लोग तैयार है पे बैठ सकते हैं, मतलब बात कोई रास्ता है दरमियान? जमात इस्लामी तो वो सियासी जमात है जो एहतजाज भी करती है, लोगों की खिदमत भी कर रही है और लोगों के साथ बात भी कर रही है, मुज़ाकरात भी कर रही है। हमारे लोग जाते हैं, हम मुसलसल बैठते हैं, सियासत में दरवाजे थोड़ी बंद होते हैं, कभी भी बंद नहीं होते। आपका क्या ख्याल है? अभी कोई राब्ता हुआ है? आपका क्या ख्याल है कि मेरी वज़ीर दाखिला से मुलाकात नहीं होती? आपका क्या ख्याल है कि नासिर शाह से मेरी मुलाकात नहीं होती? होती है मुलाकात, इस पे बात भी होती है, डिस्कशन भी होती है, बात भी करते हैं। अभी 14 तारीख से पहले कुछ है? अभी 14 से पहले राब्ता किया किसी ने आपसे? 14 तारीख से पहले मुझसे किया, अब यहाँ पे मतलब हुआ है, मतलब कोई ना कोई। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जमात इस्लामी ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा है, क्योंकि इनके देखें, इनके रियासती जबर मुस्तकिल बढ़ रहा है, ये रियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। और अच्छा, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं, इतना बता दें, बार-बार इसलिए कह रहा हूं, देखें आपकी मुलाकातें ये उसके उस दिन के हवाले से जो आपका लॉजिस्टिक्स के हवाले से बात हो रही है, या आप मुज़ाकरात, या जो ये मुज़ाकरात इसलिए भी हो रहे हैं कि कोई बैकडोर चैनल के इसको मौखर कर राब्ता कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, बेहतर है कि राब्ता कर रहे हैं, बहुत है कहना। अच्छा, कोई लचक आपकी तरफ से इस मुतालबे में कोई लचक है? कोई नहीं, देखें हो सकती है, देखें मैं तो अरे भाई फंड मांग रहा होगा, वो जो मुलाकातें उनकी वज़ीर बल्दिया से फंड मांग रहा अपने इलाकों के लिए, और कुछ नहीं है। अगर होता तो ये कह देता नहीं कि भाई हमारे ये मुतालबा है, मैं आपको बताऊं मुस्तरद करते हैं आपको मुतालबा। हाई कोर्ट का जज जो है ना, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो आपने ऑफर किए, और आपकी जो मुतालबात है वो मुतालबात आपको किसी तौर पे नहीं माने जाएंगे। आप एहतजाज जरूर करो, खुदा का वास्ता बच्चों और खवातीन को डाल बना। अरे आप हुक्मरानों की जैसा लहजा इस्तेमाल ना करें। आप फंड का मुतालबा, अगर मैं अपनी आवाम के लिए फंड का मुतालबा करूं भी तो नाजायज नहीं है, क्योंकि वो देखें, क्योंकि वो टैक्स पेयर मनी है ना, क्योंकि हम दे रहे हैं पैसे ना, वो किसी के बाप के पैसे नहीं है, वो किसी बाप के पैसे नहीं है। अगर हम मांग रहे हो, बता दो ना, नहीं, फिर बता दो सैफान खान को, जो आपके नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई है, आपने पैसे कौन कितने मांगे, और वो वज़ीर बल्दिया को कितने ऑफर किए, बता देना। किसी ढंग के आदमी को बोलो, ढंग के आदमी बात चोरी चुप की बातें करोगे तो यही होगे। आप बात तो कर लेना, मुसलसल आप ही बात करो चीख चिल्ला के। अच्छा, आपने फंड्स का मुतालबा अगर किया तो मैंने किया भी हो तो कोई नाजायज नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फंड का मुतालबा क्यों करना पड़ रहा है भाई? अगर मैं एक जगह से जीत के आया हूं तो मेरे हल्के के अंदर जो ज़रूरियात हैं तरक्याती काम की, वो मुझे देनी चाहिए ना उनको। उन्होंने नहीं दी अभी तक, 2 साल हो गए, एक पाई नहीं दिया है किसी एमपीए को तरक्यात, सिर्फ अपने लोगों को दे रहे हैं। और वो काम अल्लाह करे कि वो काम भी होता, लड़काना में लग जाते, मीरपुर खास में लग जाते, हैदराबाद में लग जाते, लियारी में लग जाते, बल्दिया में लग जाते, सब लेकिन फिर वो पैसे करप्शन की नजर होते हैं। फिर इस एहतजाज से उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनसे मुलाकात का कोई ताल्लुक है। हम काम के मामले पे जरूर बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, काम के मामले में 14 तारीख जैसे अभी हमारी आखिरी मुलाकात हुई, धरने पे कोई बात नहीं हुई। मैं आखिरी मुलाकात नासिर शाह से जो ऑफिशियल हुई, वो मुलाकात हुई थी 140A के तहत, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को आप टाउन तक और यूसी तक डिवॉल्व करें। सही। ये गटर के ढक्कन
اس میں انہوں نے وعدہ کیا کہ گٹر کے ڈھکن کی کوئی تعداد ہم محدود نہیں کر رہے کہ اتنے دیں گے، جتنے چاہیے اتنے دیں گے. بات ہمارے ساتھ جب بیٹھتے نا یہ بات 14 فروری سے متعلق نہیں ہوا یہ ملاقات، یہ جو بتا رہے ہیں نا وضاحت کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ نے سوال یہی کہا کہ 14 فروری سے پہلے جو آپ کے دھرنا ہے اس حوالے سے کوئی مذاکرات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جب فنڈ کی بات کھل گئی ہے تو مکر ہو گئے نہیں جی وہ اسی حوالے میں نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ یہ گٹر کے ڈکن کی جو بات کر رہا ہے کہ ناصر شاہ سے مانگا ہے، آپ ان سے پوچھو آپ کے 9 ٹاؤن اور آپ کے 80 سے زیادہ یو سی چیئرمین جو 13 لاکھ روپے پر یو سی اس کو مل رہے، ٹاؤن کے الگ اربوں روپے، چاہے گیس کٹنگ کی مد میں جو روڈ ہے یا بجلی کی مد میں، وہ اربوں روپے کہا ہے وہ اپنے ٹاؤن چیئرمینوں سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ یہ سوال کریں نا آپ ان سے. چلو آپ نے 14 فروری کے بعد کی آپ نے فنڈ مانگا ہے اور یہ مجھے پہلی مرتبہ اس کا انکشاف ہوا ہے. اب پتہ نہیں اس کی پارٹیز کے ساتھ کیا کرے گی جو فنڈ مانگتا ہے ناصر حسین شاہ صاحب سے. سوال یہ کہ یہ اپنے ٹاؤن چیئرمین کی کیوں نہیں مانگ رہے؟ سوال یہ ہے یہ دھرنا ضرور کر لیں. فنڈ مانگے ٹاؤن چیئرمین سے، ایم پی فنڈ مانگے بھائی وہ تو ایم پی بھی اسی ٹاؤن کے اندر ہی آتا ہے، میرا حلقہ ہے وہ بھی ٹاؤن کے اندر ہی آتا ہے، ایم پی کا حلقہ بھی ٹاؤن کے اندر ہی آتا ہے. میں تو سمجھا تھا آپ نے کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلایا. میں پڑھے لکھا الحمدللہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، سچے دل کو منافقت نہیں کرتا ہوں، کھلی بات کرتا ہوں. روڈ کٹنگ بتائیے کہ روڈ کٹنگ کس مد میں دی گئی ہے؟ کیا سوئی گیس کے اعلانوں میں کس مد میں کٹنگ ہوئی ہے نا؟ روڈ ٹوٹا ہے نا، کٹا ہے نا روڈ. کتنے پہلے اس کی ہوئی ہے نا. ٹاؤن کتنے پیسے ملے بتاؤ آج کھل کے بتا دو. کھل کے میں روزانہ کہتے ہیں بتا دو، وہ بھی بتا دو. ہم سب کو بتاتے ہیں. اچھا 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے بار بار تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ وہیں کام ہو رہا ہے، وہیں ایماندار اور دیانتدار لوگ ہیں. کتنا فنڈ ملے پوچھو. باقی جگہوں پہ تو دودھ، شہد، نہریں. او بھائی میں بتا رہا ہوں 9 ٹاؤن میں تو کم سے کم 9 ارب تو ملے ہوں گے صرف گیس. سر بالکل ملے. ٹھیک ہے یہ اس 9 اب یہ 9 ارب روپے صرف ایک گیس کی مد میں ہے. بجلی کے جو پولو لگتے ہیں اس کے الگ ہوتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ کیبل بتاتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سنیں اس کے علاوہ وہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے ابھی بولنے دینا، ابھی بولنے دینا، ابھی بولنے دینا، گیس کے ابھی بولنے دینا، اس کے بولنے دینا. آپ کے بارے میں نہیں بولا میں نے. اچھا آپ کے بارے میں نہیں بولا، اور لے آتے ہیں آپ کے بارے میں نہیں آپ مسلسل بول رہے تھے. مجھ سے سوال کیا نا، مجھے بول رہے تھے. یہ دیکھو نا یہ حال ہے. اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں 14 تاریخ پہ اگر دوبارہ جس پر 14 تاریخ پہ رہنا. ابھی جا کے دے دیا ہے یا 2-4 ہزار گٹر کے ڈکن دے دیے کہ ٹوکن سٹیک ٹریڈنگ کی، پھر وہ یہ ابھی تو مانگا ہے آپ نے، ابھی آپ نے مانگے. کس سے مانگے؟ ابھی آپ نے کہا میں نے گٹر کے ڈکن مانگے. ناصر شاہ صاحب سے نہیں بات کی تھی 140. او خدا کو مانو یہ آدمی ایک ہی بات پہ نہیں آتا ہے. اب دیکھو مجھے جواب نہیں دینے دے رہا ہے. یہ بات تو آپ مان لینا. آئین کے تحت یہ اسمبلی ایسے کرتا ہے، آئین کے تحت اپنا اس کو موقع ملتا ہے، وزیر اعلیٰ بولتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے نہیں بولنے دے، لیکن کم سے کم میڈیا والے توجہ دیتے ہیں. اسی طرح آج بھی چیخ چلا کے بول رہے ہیں. سارے پول کھل گئے. میں کہتا ہوں ان کے آج سارے ترقیاتی فنڈ بھی مان رہے، ٹیکس کے مد میں جو پیسے اور مان رہے. یہ بتائیں 9 ٹاؤن کو انہوں نے کوئی اسلام آباد پہ ایسا بنایا تو ضرور سندھ اسمبلی آج یہ بتائے ہمارے 9 ٹاؤن ہے، یہ پیپلز پارٹی کے 14 ٹاؤن ہے، یہ ان کا یہ حال ہے، ہمارے یہ حال ہے. بتا دیں. نہیں ہے 9 ٹاؤن میرا بھائی. 9 ٹاؤن کے ایم سی جو میئر ہوتا ہے نا وہ اس کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں. ہر ٹاؤن سے گھر سے جو ایم یو سی ٹی جا رہا ہے اس کو بتائیں کس کے پاس جا رہے ہیں پیسے. وہ 14 ارب روپے جو سالانہ جمع ہوئے ہیں وہ کہاں گئے؟ وہ کس کے پاس گئے؟ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ 14 فروری کو شہر میں، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ جو بل جمع ہو رہے ہیں اس پہ نہیں آئیں گے. اگر یہ دھرنا اس کو روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ملٹیپل دھرنے پروٹیسٹ ہوں گے پورے شہر میں. یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ دھمکی کی بات دے رہے، دے دینا بھائی. ٹی وی شو میں بیٹھ کے دھمکی کیوں دے رہے نا؟ کرے نا. لیکن ایک ریکویسٹ میں کروں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا. جو سیفان خان ایک ریکویسٹ خدا کا واسطہ معصوم اسکول کے بچوں کو اور خواتین کو ڈال نہ بنائے. اٹے کٹے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بچوں اور خواتین کو آگے کریے. یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ تعلق کراچی سے نہیں ہے. میرا بھی تعلق کراچی سے نہیں ہے. کراچی سے تو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو. نہیں ہے. میں کراچی کا ہوں، میرے بچے کراچی کے پیدا ہوئے ہیں. تم کہاں سے کراچی کے ٹھیکیدار بن گئے؟ بات کر رہے ہیں آپ. پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں کی بات کرو، کراچی کی بات کرو. بہرحال یہ پھر میرا خیال سے کوئی بہتر آدمی لے آتے. نہیں بہتر آدمی یہ اس طرح فضول گفتگو کر کے اور چیخ چلا کے یہ بہتر کر رہے ہیں. یہ میری بات سنو، تو تڑا کی یہ باتیں کرے، کوئی ڈنگ کی بات کرے. اس کی چوری پکڑی گئی ہے، گٹر کے ڈھکن مانگ رہے، ان کی چوری پکڑی گئی ہے، فنڈ مانگ رہے، ان کی چوری پکڑے گئے. بات آپ نے کی 14 فروری کی بات، یہ جا کے ان کی چوری پکڑی گئی ہے. آج آپ کی شو میں لائیو بتا دیے. ہم آ جاتے ہیں سر. میں کام کی بات پہ آ جاتے ہیں. آپ شارٹ لے. ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ یہ مان رہے ابھی تک فضول باتیں کر رہا تھا. فضول باتوں. ابھی آپ کہہ رہے کام کی باتیں کر رہے. 8 فروری کو 2 سال پورے ہوئے تھے. اس پر ہمارا وہاں پہ میڈیا ٹاک تھی صوبائی الیکشن کمیشن کے فراڈ الیکشن کے خلاف،
جو الیکشن کی برسی بنا رہے تھے, جمہوریت کا جنازہ نکالا تھا, اس پہ ہم میڈیا ٹاک کر رہے تھے, ان کو وہ تک جو ہے وہ چلے وہ آپ نے بتایا کہ وہ ان کو تو شرم کے مارے ان کے حواس جب ان پر کا جو ہے نا, امیر حافظ نعیم ان صاحب کے ہار حواس گئے ان کے تو یہ حواس کہاں سے پر- جیتا ہوا ہے, ان تو کے یہ کم از حواس کم پر- غیرت کا تقاضا کر کے اس کے ساتھ استعفا لگا لیتے کہ یار یہ 2 سیٹیں ہم نہیں چاہیے, یہ کیوں بیٹھا ہوا اسمبلی میں. حواس پر قائم ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ترجمان کے طور پر مذاکرات نہیں, خود بہ خود کیسے ترجمان بن گئے؟ یہ گٹھر کے ڈھکن مانگ رہے نہیں, خود بہ خود کیسے یہ گٹھر کے ڈھکن مانگیں خود بہ خود کیسے گے, یہ ترجمان پیسے بن مانگیں گے. اچھا 14 فروری میں کہتا ہوں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ بات کر لیے ناصر حسین شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے, لاؤ بھائی گٹر کے ڈھکن دے دو, پیسے دے دو, خدا کا واسطہ یہ حال ہے. امید کرتے ہیں شہر میں ہم لوگ یہ حال ہے نا, ابھی آپ نے کیا, آپ نے بات کی چچورے بند, آپ نے کیا نا, آپ نے اگل دیا, آپ نے کہا ناصر حسین شاہ سے میری 14 فروری کی بات نہیں ہے, میں نے پیسے مانگے, پھر آ جائیں میں نے ہم پھر الیکشن پہ آ جائیں, الیکشن پہ آ جائیں. سر میں وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے, میں اسی بات پر جلدی سے سم اپ ہم 14 فروری بہرحال 14 فروری کو جو سندھ اسمبلی پہ دھرنا ہونے جا رہا ہے, گورنمنٹ اس وقت خوفزدہ ہے, حواس باختہ ہے, گورنمنٹ کو بالکل جو ہے برا حال ہے اس وقت. یہ کراچی شہر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے, جو ہزاروں کی تعداد پر جو ہے شارع فیصل میں جس سے انہوں نے FIR کٹی, اگلے دن ان کو پتہ لگا کہ کوئی وہاں پہ دھرنا کوئی مارچ ہوا تھا کراچی کا, اور اگلے دن انہوں نے FIR کٹی. ٹھیک ہے چلے آپ کا, اور ان کے وزراء کو بھی معلوم تھا. لاسٹ لیجیے اپنا کمنٹ پلیز. جی میں دوبارہ یہ کہوں گا, یہ بتا دے کبھی انہوں نے MKM کے بغیر الیکشن لڑا اور جیتا ہوں. مجھے خود ان کا امیر پاکستان کا حافظ نعیم صاحب کہہ رہے میں ہار چکا ہوں, میرا فارم 47 جعلی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ کہاں سے جیتا ہوا ہے, ان کے ٹاؤن چیئرمین کہاں سے جیتے ہوئے, ان کی UC چیئرمین کہاں سے جیتے ہوئے, جب امیر ہار گیا, یار خدا کو مانو. نہیں جیتے ہیں, ہم نہیں جیتے نا, یہ جیتے ہیں, فائنل ہو گیا, فارم 47 پہ یہ جیتے ہیں. اوقات مندو خیر صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے پروگرام میں جوائن کیا. فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک ایمیز اور ایکس پر دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.